یہ سمجھا کہ سورج کھڑا ہوا ہے، کبھی ہم نے سمجھا سورج چلتا ہے زمین کھڑی ہوئی ہے. یہ ہمارے علم کے ادوار تھے، یا یوں کہیے علم کے نہیں جہالت کے ادوار. لیکن آج علم انسانی یہاں تک پہنچ گیا کہ کوئی شے کھڑی نہیں ہے، ہر شے تحت. اب معلوم ہوا قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ پر آیا کل فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار کے اندر اپنی سطح کے اوپر تحت ہے. اسی طریقے سے وقت آئے گا کہ جب کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بات تھی جو آج ہمیں معلوم ہوئی، جو قرآن 7 آسمانوں کے حوالے سے بار بار کہتا ہے. تو جہاں سائنس جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے ٹکراتی بھی محسوس ہو، وہاں ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن پر ایمان کو محکم رکھیں گے. ہم سمجھیں گے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس کا مفہوم ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارا ایمان آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ پورا قرآن متشابہات ہو یا محکمات ہو ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور لیکن جہاں جہاں وہ تطبیق ہوتی چلی جا رہی ہے، انسانی علم نے جو بھی آگے ایڈوانس کیا ہے، آگے بڑھا ہے علم، اور واقعہ یہ ہے کہ آدمی کو چکر آتا ہے. کروڑوں میل کا سفر کر کے آپ کا ایک راکٹ جا رہا ہے اور سیکنڈوں کا فرق بھی نہیں پڑتا. کتنی راتیں گزر گئیں، کتنے سال گزر گئے، 11 سال کے اندر وہ پہنچا تھا وہاں. جو آخری ہمارا اس جو کنبہ ہے سورج کا، اس کا جو سب سے آؤٹ موسٹ جو ہے اس تک پہنچا ہے 11 برس میں. سن 77 کا چلا ہوا، سن 88 میں پہنچا. لیکن پورا حساب کتاب صحیح جو یہاں پر بیٹھ کر کیلکولیٹ کیا گیا تھا اسی کے مطابق وہ وہاں پہنچا. تو یہ انسان کی ترقی جو ہے، یہ شیخ یوں سمجھیے کہ سٹیگرنگ انسان کا چکر آتا ہے کہ کہاں تک انسان پہنچ گیا. اب اس علم کو آپ نظر انداز کیے رکھیں، اس سے کوئی گفتگو نہ ہو، وہ بس اور آپ چلتے رہے. وہی پرانے مفسرین نے جو کچھ کہے، وہ پرانے مفسرین وہ خائن نہیں تھے، بددیانت نہیں تھے، لیکن کیا کرتے ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہی نہیں. ابھی وہ معلومات کا اتنا لمبا چوڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہی نہیں. جو کچھ تھا اسی کے کام کر رہے. تو سائنٹیفک معاملات میں یہ سمجھ لیجئے، میری اب تک کی سوچ کا جو حاصل ہے وہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے. اول تو میں شدید اختلاف کر رہا ہوں تنزلات کا جو فلسفہ ہے اہل تصوف کے ہاں، وہ تنزلات ذات قرار دیتے ہیں، ذات باری تعالیٰ کے تنزلات ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ. ہاں یہ تنزلات کا سلسلہ جو تنزلات ستہ کہا جاتا ہے کہیں کچھ اور، لیکن میرے نزدیک یہ تنزلات 3 ہیں، 3 لیول ہیں اس کے. اور یہ تنزلات جو ہے در حقیقت اللہ کے اس امر کل سے جو شے وجود میں آئی ہے. اولاً وہ ایک خلق نور تھا، وہ بھی ایک شے ہے، ایک خارجی حقیقت رکھنے والی شے ہے. اس مرحلے پر 2 صاحب شعور، صاحب تشخص ہستیاں پیدا کی گئی، ارواح انسانیہ اور ملائکہ. اور ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا قطعاً کوئی چیز توحید کے منافی نہیں ہے اگر یہ بات مانی جائے کہ سب سے پہلے جو پیدا کیا گیا وہ نور محمدی ہے، یعنی روح محمدی. نور محمدی در حقیقت روح محمدی کا نام ہے، اس لیے کہ روح جو ہے نوری الاصل ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ نقطہ نوری یہ جو ہے خاک کے اندر پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا شعور ہے میں در حقیقت اس روح کی بنیاد پر ہے، اور وہ روح جو ہے نوری الاصل، میری بھی آپ کی بھی. اگرچہ وہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جو معاملہ ہے، ہم ویسے اگر کہیں گے تو کہاں ہم اور کہاں وہ، زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمارا وہ نور جو ہے ہمارے نفس کی ظلمانیت کے اندر گم ہو گیا، اور وہاں وہ جو نور ہے وہ اپنے نفس کے اوپر ایسے غالب ہے کہ حضور نے جیسے کہ فرمایا کہ شیطان تو میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا، جبکہ ہمارا شیطان ہم پر حاوی ہے. ہمارا وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ جو ہے کبھی کبھی اس کی ہمیں کوئی رمق جو ہے وہ کبھی محسوس ہوتی ہے. یہ بڑا پیارا جملہ ہے ابن سینا کا، بڑا پیارا جملہ ہے. ظاہر بات ہے فلسفی تھے اور ان کی بہت سی باتوں سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ بہت سی باتیں ان کی بڑی بلند بھی ہیں. یہ جملہ نوٹ کرایا تھا ہمیں مولانا منتخب الحق صاحب مرحوم نے، جو ایک مرتبہ ہمارے یہاں محاضرات میں بھی آئے تھے، میرے استاد تھے جب میں ایم اے اسلامیات کر رہا تھا کراچی. تو ان کا جملہ تھا، پورا تو مجھے اب یاد نہیں ہے، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی انوار ربانی سے کوئی حصہ ملے، فجاہد فی خلواتک، تو اپنی خلوتوں میں تنہائیوں میں مجاہدہ کرو، مراقبہ کرو، ارتکاز توجہ کرو. فلعل شعشعۃ تلمع لک، ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایک کرن چمک اٹھے، کبھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کا کوئی ایک ہمیں بھی حصہ مل جائے. بڑی ریاضت ہے. اور وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ ہر وقت تجلی ہے انوار الہیہ کے ساتھ. یہ دوسری بات ہے.
لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے تمام انسان کی ارواح جو ہے نوری نسل ہے، اسی نور سے پیدا ہوئی ہے، لیکن سب سے پہلے نور محمدی یا روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ساتھ ہی ملائکہ ہے۔ پھر یہ تنزل کا دوسرا مرحلہ آ رہا ہے، اب سنت نور میں بڑے بڑے ایکسپلوژن کے ذریعے سے، اور غالباً بگ بینگ جو ہے وہ جو بھی کچھ دیکھا ہے، میں نے کئی مرتبہ بات کہی ہے کہ یہ جدید فلسفی ہو یا جدید سائنسدان ہو، ان کی جہاں تک ایکویٹی آف آبزرویشن کا تعلق ہے، بڑی ایکیوٹ آبزرویشن ہے، انہوں نے غور بہت کیا ہے، سوچا ہے، تو بہت چیزیں انہوں نے دیکھی، اگرچہ ان کی تعبیر، توجیہ اور ان میں کیا ربط و تعلق ہے اس میں ٹھوکریں کھا گئے۔ فرائیڈ کی عظمت کا میں قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے 3 لیول معین کر لیا، آبزرو کیا ہے کہ انسان کے اندر 3 لیولز ہیں۔ ایک سب سے نیچے ہے اڈ اور لیبیڈو، اس کے حیوانی تقاضے، اس سے اوپر ہے اس کے سیلف، خودی، اس سے اوپر ایگو اسے کہتا ہے، اور اس کے اوپر ہے سپر ایگو۔ 3 لیول، میں سمجھتا ہوں یہی 3 لیول ہے جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، نفس، قلب اور روح۔ البتہ یہ کہ اس کی تعبیر کچھ اور ہے، وہ سپر ایگو کو سمجھتا ہے کہ وہ معاشرے کے زیر اثر کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ چیز جو ہے اس کے اوپر سپر ایگو جو ہے اس کی ایگو کے اوپر مسلط رہتی ہے، اسے پریشان کیے رہتی ہے۔ ہمارے نزدیک وہ روح ہے در حقیقت، جس کے اندر ایک جو ارج ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کی ارج ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ارج ہے، وہ انسان کو اوپر اٹھانا چاہتی ہے۔ یہ نفس امارہ جو ہے حیوانی وجود، یہ انسان کو نیچے کھینچ رہا ہے، پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، پست خواہشات اور زمینی تمناؤں اور آرزوؤں کے اندر گرفتار رکھتا ہے۔ درمیان میں وہ قلب ہے، اگر اس قلب کے اوپر یہ اڈ یا لیبیڈو جو ہے یہ غالب آ جائے تو انسان نرا حیوان بن کر رہ گیا، اس کا انسان مر گیا۔ اگر روح غالب ہو گئی تو کیا کہنے ہیں، پھر یہ ہے وہ شے جو مطلوب ہے، روح غالب رہے تو گویا کہ روح مرکب ہے، اور یہ نفس جو ہے یہ گھوڑے کے مانند ہے جس پر سواری کرتا۔ یہ میں نے عظمت صوم میں بھی یہ سارے مضامین بیان کیے ہیں، حقیقت انسان میں بھی۔ بہرحال یہ ہے جنات کے بارے میں جو میرا تصور ہے، اور چونکہ ان میں روح نہیں ہے، میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ رہ گئی تھی، پھر دوبارہ یاد آ گئی۔ میں نے جو 3 لیولز معین کیے، ان میں سے پہلا لیول جو ہے نور، ملائکہ، ارواح، یہ عالم امر ہے، اور دو لیول نار والا، ناری کروں کا، اور یہ خاک اور زمین کا، اور زمینی حیوانات اور زمینی نباتات، اور انہی میں سے ایک انسان، یہ عالم خلق۔ عالم امر میں ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، روح کو کوئی وقت درکار نہیں ہے، یہاں سے کروڑوں میل جانے کے لیے کوئی وقت درکار، نہ روح کو نہ فرشتے کو کوئی وقت درکار۔ یہ عالم امر ہے، اس کی شان یہ بیان ہوئی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ واٹس ایور۔ اور یہی عالم امر ہے جس میں کہ فرشتے اور روح انسانی کا ایسا ربط ہوتا ہے، فرشتہ وہی لاتا ہے تو روح ہے در حقیقت نبی کی اور رسول کی جو اسے ریسیو کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فضا کے اندر اس وقت جو بھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ریڈیو کی، ٹیلی ویژن کی، وہ تو فضا میں موجود ہے۔ آپ کے پاس بھی تو ایک آلہ ہونا چاہیے جو اسے کیچ کرے۔ آپ کے ریڈیو ہے، ریڈیو ویوز لگے وہ اسے کیچ کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن ہے اس میں وہ میکینزم ہے جو کیچ کر رہا ہے، فضا میں تو ہے۔ تو 2 چیزیں ملتی ہیں، تو ملائکہ کی طرف سے لائے جانے والے پیغامات، ان کو کیچ کرنے والا انسان میں جو حصہ ہے وہ روح ہے، وہ یہ انسان کے جسمانی وجود نہیں ہے، یہ آنکھیں نہیں ہے، یہ کان نہیں ہے، بلکہ براہ راست قلب جو مسکن ہے روح کا، وہ ہے محبت وحی۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی جبریل نے تو اس کو نازل کیا آپ کے قلب پر۔ یہ در حقیقت محبت وحی جو ہے وہ یہ کان سے نہیں سنتے تھے حضور وحی کی آواز، وہ تو در حقیقت براہ راست بغیر آنکھوں یا کان یا حواس ظاہری کے کوئی وساطت کے براہ راست قلب کے اوپر گزری۔ اور یہی وہ شے ہے جو جنات میں نہیں ہے، لہذا جنات میں کوئی وحی نہیں، جنات میں کوئی نبوت و رسالت نہیں، جنات بھی انسانوں میں جو انبیاء اور رسول آتے رہے انہی کے تابع ہے۔ اس معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا الحمدللہ کہ ہمارا جو ہے سلف سے متفقہ عقیدہ ہے، لیکن یہ کہ اس دور میں مولانا اصلاحی صاحب نے اس بات میں بھی جیسے فقہ کے معاملے میں رجم کے سلسلے میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے کی اور اس سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہے وہ فلسفہ جنات کا۔ اس میں ایک بات کہ جو ان دونوں مقامات کے سمجھنے کے لیے اور اس سے پہلے بھی قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون آیا ہے، اس کے حوالے سے اور جان لیجئے، وحی یا احکام و اوامر خداوندی کا نزول فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔
فرشتوں کا جبکہ وہ فرشتے وحی کو لے کر نازل ہوتے ہیں یا احکام خداوندی کو، یہ جو جنات ہیں ان میں سے کچھ اوپر جا کر تلقی کر لیتے ہیں، کچھ شان گن لے لیتے ہیں، فرشتوں کی آپس کی گفتگو سن لیتے ہیں، اس سے جو حقائق اور واقعات انہیں معلوم ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں آ کر جو کاہن قسم کے لوگ یا عامل قسم کے لوگ، کاہن قسم کے لوگ، کہانت کا جو بازار دنیا میں چلتا رہا اور کاروبار ہوتا رہا، وہ اس اعتبار سے ہوتا تھا۔ اور آج دنیا میں جو اسپرچوئلزم کے نام سے ہو رہا کہ یورپ کے اندر ایک بڑا فلسفہ ہے، بڑا فن ہے، وہ آپ کے والد کی روح کو بلوا لیں گے اور وہ والد کی روح آ کے کہے گی بھائی میں تمہارا والد ہوں، وہ یاد کرائے گی کہ میں دیکھو اس اعتبار سے پہچانو، ہے اس واقعے کو ساری چیزیں وہ بیان کرے گا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد کی یا والدہ کی یا دادا کی یا دادی کی روح۔ یہی شیاطین ہیں در حقیقت کہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں انسانوں کو، اور یورپ کی اسپرچوئلزم کا بھی در حقیقت پورا میکینزم انہی جنات کے حوالے۔ فرشتے کبھی اس کاروبار میں ملوث نہیں ہو سکتے، وہ بہت مقدس ان کی ہستی ہے اور وہ اس طرح کے معاملات سے منزہ ہے، اعلیٰ اور ارفع ہے، لیکن جنات کے اندر یہ سارا دھندا یہ جو خبریں لینے کے لیے دور تک جاتے تھے اور سمائے دنیا تک ان کی رسائی ہے، یہ جو سب سے نیچے آسمان ہے اس تک یہاں تک یہ پہنچ سکتے تھے۔ اب اس کی حقیقت ابھی ہم پر منتشر نہیں، میں بھی نہیں جانتا کہ اس سے مراد کیا ہے سمائے دنیا۔ آیا ہم نظام شمسی جہاں ختم ہوتا ہے اسے سمائے دنیا کہتے؟ ہو سکتا ہے توجیہ ہے کہ ایک دنیا کا یہ جو سولر سسٹم ہے اس کا ایک حد آ جائے کہ سولر سسٹم کی شاید وہ سمائے دنیا ہو، پھر یہ بے شمار سولر سسٹم جس ایک وہ جو سٹار میں نے کہا ایک ستارے کے گرد جو چکر لگا رہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی جو وسعت ہے وہ دوسرا سما ہو، گیلیکسی جو ہے وہ تیسرا سما ہو، اس سے اوپر جو ہے کوئی اور وسعت، واللہ اعلم، اس میں کوئی توجیہ میں اس وقت نہیں کر سکتا، صرف ایک امکان پیش نظر ہے کہ شاید یہ سولر سسٹم کی جو حدیں ہیں وہ ممکن ہے کہ وہ سمائے دنیا ہو اور وہاں تک ان جنات کی رسائی ہو جائے، اور وہاں سے یہ خبریں لاتے ہیں، اس میں جھوٹی سچی اپنی طرف سے ملاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیش گوئیاں جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، کاہن نے کہا یہ ہوگا وہ ہو جاتا ہے، اس سے ان کا دھندا چلتا ہے، کاروبار چلتا ہے، اسی سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات اہم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کا بہت اہم تھیم ہے۔ جب بھی کبھی اللہ کسی نبی یا رسول کو مبعوث فرماتا تھا، کہہ رہا ہوں ہے نہیں، اس لیے کہ سلسلہ بند ہو چکا، میں ہمیشہ اب محتاط ہوتا ہوں کہ اس میں ہے کا لفظ ہی استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ دروازہ بند ہو چکا۔ جب بھی اللہ کسی نبی یا رسول کو مبعوث فرماتا تھا اور فرشتے وہی لے کر نازل ہوتے تھے، اس زمانے میں آسمانوں پر زبردست پہرے بٹھا دیے جاتے تھے سمائے دنیا کہ کوئی جنات اس کی شان گن نہ لے جائے۔ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے، اگر کہیں وہ لے اڑے وہاں سے اور آ کر اپنے کسی کاہن کو بتا دے کہ اب محمد پر یہ وحی آنے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پہلے سے بتائے گا کہ دیکھنا کل یہ بیان کریں گے محمد کی یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے، تو سارا کا سارا معاملہ چوک ہو جائے، پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اس نبی یا رسول کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا نزول وحی کے دور میں بہت سخت پہرے بٹھائے جاتے تھے کہ یہ جنات جو ہے کہیں سے سان گن نہ لے لے، بلکہ یہ کہ شہاب ثاقب مارے جاتے تھے ان پر اگر یہ قریب آتے تھے۔ یہ ہے جو قرآن مجید میں بہت جگہوں پر یہ فینومینن جو ہے اس کا ذکر ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اس کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آئے۔ اس وقت جو ہے پہرے بٹھا دیے جاتے تھے، اور یہاں تک اس سورہ مبارکہ کے آخر میں تو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہرے بھیجتا ہے۔ یہ آخری آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی آخری آیات کے قریب ہے، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ جب بھی کبھی وہ نبوت کا پیغام یا رسالت کا پیغام جو وہی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اس کے آگے اس کے پیچھے پہرا لگاتا ہے، پہرے دار بھیجتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی لے نہ اڑے یا اس میں کوئی اور چیز شامل نہ کروا دے، شیاطین جو ہے، اور اس سے جو ہے اس وحی کی جو سینکٹیٹی ہے وہ مجروح ہے۔ تو یہ بھی ذکر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ باتیں تو ہوئی تمہیدی اور کافی طوالت ان کی آج ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ اب ہم اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ترجمے سے پہلے میں عرض کر دوں، روایات میں دو واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغیر کچھ جن آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سن گئے، قرآن سنا آپ کی بات۔ ایک تو روایت وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ ظاہر بات ہے بخاری مسلم میں ہے تو کسی اور کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے۔
وہ فرماتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے کہ حضرت عباس بھی صحابی ہے، ابن عباس بھی صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ عکاظ کا میلہ جو ہوتا تھا، بازار لگتا تھا، وہاں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں وادی نخلا پر آپ کا پڑا ہوا، رات آپ نے وہاں بسر کی، فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اپنے ساتھیوں کو، اور اس میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو وہاں سے جنوں کا گزر ہوا، انہوں نے پورے اطمینان کے ساتھ وہاں قرآن سنا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، اور یہ جہاں تک تعلق ہے اس کے یعنی ثقہ ہونے کا اس روایت کا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ صحیحین کی روایت ہے، اس کے بارے میں شک جو ہے وہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری روایت جس کو کہ زیادہ تفسیری روایات میں اور سیرت کی کتابوں میں زیادہ نقل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور جب سن 10 نبوی میں طائف سے واپس آ رہے ہیں، جب مکے میں فیصلہ ہو گیا تھا ابو طالب کے انتقال کے بعد کہ اب محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور طائف گئے تھے، اور طائف میں آپ نے وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقاتیں کی۔ بہرحال وہاں سے تو جواب جو ہے کوئی ان کو آپ کو پازیٹیو یا مثبت جواب نہیں ملا، واپس آ رہے تھے، اور سخت ترین دن آپ پر وہ گزرا وہ معلوم ہے، آپ شدید ترین مشقت اور مصیبت آپ جھیل کر واپس آ رہے تھے۔ تو واپسی پر اسی وادی نخلا میں قیام ہوا۔ یہ وادی نخلا طائف اور مکے کے تقریباً درمیان میں ایک وادی ہے۔ آج کل جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ 2 راستے ہیں، طریق السیل ہے اور ایک طریق الجبل ہے۔ ایک پہاڑی راستہ بنا ہے، اب جو نئی سڑک بنی ہے اس میں بڑے ایچ پیچ ہے، بہت سے اس کے اندر موڑ ہے، جیسے پہاڑ کا ہوتا ہے، اچانک وہ چڑھائی چڑھتی ہے، تو وہ تو پہاڑی سڑک ہے، جیسے مری آپ جا رہے ہیں اچھی سڑک ہے۔ اور حضور اسی راستے سے گئے تھے طائف جاتے تھے، اس لیے کہ وہ دشوار گزار راستہ تھا، اور آپ کیونکہ خفیہ جا رہے تھے، آپ کو اندیشہ تھا کہ اہل مکہ کو اگر معلوم ہو گیا تو پیچھا بھی کریں گے اور شاید قدر پہنچائیں، لہذا حضور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، صرف 2 اور کوئی ساتھ، اور وہ پہاڑی راستہ آپ نے اختیار کیا تھا جو نہایت دشوار تھا۔ وہ آج بھی آپ جائیں اس طریقے جبل سے تو اندازہ ہوگا کہ جب یہ سڑک نہیں تھی تو یہ راستہ کتنا دشوار تھا۔ دوسرا راستہ طریق السیل کہلاتا ہے۔ وہ طریق السیل جو ہے وہ بہت ہی سمجھیے کہ گریجولی وہ اس کی چڑھائی ہے یا اترائی ہے، مکے سے طائف کی طرف جائیں گے تو چڑھائی ہے، اور طائف سے مکے کی طرف آئیں گے تو اترائی ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کوئی چڑھائی چڑھی ہے، اس قدر وہ گریجول اس کی جو ہے وہ چڑھائی یا اترائی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس راستے میں وہ نخلا کا مقام آتا ہے، وہ وادی نخلا جس میں حضور کا قیام ہوا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں اس پر متفق ہیں کہ جو طائف سے واپسی پر بھی اگر یہ واقعہ ہوا کہ فجر کی نماز میں آپ نے قرآن پڑھا اور جنوں نے سنا تو بھی وہ نخلا کا مقام ہے، اور اگر وہ آپ اس سے پہلے کہیں خود تبلیغ کے لیے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، اور اس میں عکاظ کے میلے میں، اس لیے کہ اس کا تو ہمیں روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ چونکہ ایک بڑا میلہ لگتا تھا وہاں پر، بازار جیسے ہاٹ ہوتے ہیں ایسٹ پاکستان میں، اور مختلف پنجاب میں دیہات میں بھی بازار لگتے ہیں، اور پٹھانوں کے علاقے میں بھی اس طرح کا وہاں ایک میلہ لگتا تھا، بازار بھی میلہ بھی۔ اس میں کچھ وہ بھی ہوتے تھے، شعر و شاعری کے مقابلے بھی ہوتے تھے، اس میں فنون کے مقابلے بھی، اس میں کشتیاں بھی، اس میں خرید و فروخت بھی، اس میں دلچسپی کا سامان بھی۔ تو حضور وہاں تبلیغ کے لیے گئے ہیں، اس موقع پر بھی جا رہے تھے، تب بھی یہ واقعہ جو ہے یہ وادی نخلا میں ہوا ہے۔ اس میں اب 2 روایات ملتی ہیں، سوالات اب یہ پیدا ہوتے ہیں کہ آیا یہ جو سورہ جن میں واقعہ بیان ہوا، سورہ احقاف میں بیان ہوا، آیا یہ 2 واقعے ہیں یا ایک ہے؟ بعض حضرات کی رائے یہ کہ ایک ہی واقعہ ہے جو 2 جگہ بیان ہوا، بعض حضرات کی رائے کہ نہیں یہ 2 واقعے بالکل علیحدہ ہے۔ میری رائے جو ہے جتنا بھی میں نے غور کیا ہے سمجھا ہے، اس دوسری رائے کے ساتھ ہے یہ 2 علیحدہ واقعہ۔ نمبر 2 کہ پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ جن، اس کا میرا اندازہ ہے کہ یہ سن 4، 5 یا 6 نبوی اس میں ہوا۔ یہ دور وہ تھا جبکہ حضور پر نہایت شدت کے ساتھ سختی ہو رہی تھی، صحابہ پر تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، حضرت بلال پر، حضور پر بھی وہ جو نقشہ سورہ معارج کے اندر بھی آیا ہے، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، اس کا جو میں نے آپ کو پوری تفصیل بیان کی تھی کہ وہ جھپٹتے تھے جیسے کہ ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، تکہ بوٹی کر دیں گے، اور حضرت ابو بکر ایک موقع پر آڑے آئے ہیں تو پھر انہیں مارا، انہیں اتنا مارا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ اب فوت ہو چکے۔ اس قسم کا واقعہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، حال یہ ہو گیا ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے،
تو ایسا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ پل پڑیں گے اس کے اوپر، جم غفیر ہجوم کر کے جو ہے اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو یہ سورہ معارج کی آیات اور سورہ جن کی یہ آیت جو ہے یہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہے، اور یہ صورتحال میں تفصیل سے سورہ معارج میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہے سن 4 سے سن 6 7 نبوی، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، یہ آغاز وحی سے جو سن شمار ہوتے ہیں یہ اس دور کا واقعہ، جبکہ وہ واقعہ جو ہے دوسرا اس کا ذکر سورہ احقاف، وہ سن 10 نبوی کا واقعہ ہے، وہ تو اس کے بارے میں شک ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سفر طائف جو ہے وہ سن 10 نبوی میں۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں گے کہ اس واقعے میں جو جن تھے وہ جن یا تو مشرک تھے یا عیسائی تھے، اس واقعے میں جو جن تھے وہ حضرت موسیٰ اور تورات کے ماننے والے، یہ دونوں جو ہے ترجمہ کریں گے تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب آئیے ترجمہ کیجئے تیزی کے ساتھ۔ قل اوحی الی، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری جانب وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا توجہ کے ساتھ جنوں کی ایک جماعت نے، فقالو، تو انہوں نے کہا، اب یہ صرف تذکرہ اتنا کیا واقعے کا، اب ساری گفتگو ان کی نقل ہے۔ انہوں نے قرآن سنا، اب جا کر اپنے دل کو، اپنے قوم کے لوگوں سے جو کہا، اب وہ تقریر ساری ان کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی مسلسل تقریر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے جو باتیں کہی ہو ان میں سے جو چیدہ نمائندہ جملے ہیں ان کو یہاں پر جمع کر دیا، بلکہ یہ دوسری بات مجھے اسلوب سے زیادہ مقاربت رکھنے والی اور اس سے زیادہ قریب معلوم ہوتی۔ فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن بہت عجیب، اور عجیب سے مراد ہے بہت دل کو لبھانے والا، بہت عمدہ، بہت پسندیدہ، یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے اس شے کی طرف کہ جو کامیابی اور فوز اور فلاح کی طرف لے جانے والی۔ فآمنا بہ، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کی۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اب شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی بھی شے کو، کسی بھی ہستی۔ معلوم ہوا کہ یہ مشرک تھے پہلے، اور مشرک دو ہی طرح کے تھے، یا مشرک وہ، یا مشرکین وہ عیسائی تھے جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا، یہ بھی آگے آ جائے گا۔ اس کی شرح کر رہے ہیں کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے، ہم تائب ہو گئے ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمیں تو یہ بات معلوم ہوئی، ہم پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ کسی کو اپنی جورو بنایا نہ کسی کو بیٹا بنایا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارا بے وقوف یا ہمارے بے وقوف جو کچھ اللہ کی طرف منسوب کر رہے تھے وہ تو بڑی غلط بات، بڑی گستاخی کی بات، بڑی ہی گمراہ کن باتیں تھیں جو وہ کہہ رہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یہ سمجھتے رہے، اس گمان میں رہے، اس حسن ظن میں مبتلا رہے، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ جن اور انسان اللہ کی طرف تو کوئی غلط جھوٹ منسوب نہیں کریں گے۔ ایسی کون ایسا شامت کا مارا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کرے؟ لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے یہ لوگ، ہمارے یہ لیڈر کہہ لیں، جو بھی کہیں، ہمیں بہت غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں۔ ہم اس گمان میں رہے، انا ظننا لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، اللہ کی طرف غلط بات۔ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، اور یہ کہ انسانوں کے بہت سے مرد پناہ طلب کیا کرتے تھے جنوں میں سے بہت سے مردوں کی، جنوں میں سے بہت سے افراد کی، تو اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ میں بعد میں تفصیل سے کروں گا، بلکہ یہاں تھوڑی سی وضاحت ہو ہی جائے کیونکہ جنات کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ عرب میں ایک رواج یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر وادی کا ایک جن ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے، رب ہوتا ہے، رب کے اصل معنی مالک کے، لہذا جب بھی کبھی ان کا قافلہ کہیں رات کو قیام کرتا تھا کسی وادی میں تو پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے رب یا اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اس کی پناہ کرتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ پھر کوئی شے گردن نہیں پہنچاتی، اور اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہو کر، مسجود ملائک ہو کر، یہ جنوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اس سے ان کی سرکشی میں اور گمراہی میں اور اضافہ ہو گئے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ، اور انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا جیسے کہ تم نے گمان کیا، أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ اس کے دو معنی ہیں، بعد میں تفصیل سے کر دوں گا، یعنی بعد بعد الموت، کوئی موت اور کوئی بعد بعد الموت نہیں ہے، موت کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، یا نہیں بھیجے گا، نہیں اٹھائے گا اللہ کسی نبی یا رسول کو۔ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا. یہ وہی جو خبریں لینے کے لیے جایا کرتے تھے، تو ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا، سانگل لینے کی کوشش کی تھی، تو ہم نے پایا تھا اسے کہ اسے بھر دیا گیا. ملیت، ملیان کہتے ہیں کوئی شے جو بالکل بھری ہوئی، تو ملیت حرسن کہ پہروں سے، پہرے داروں سے بھر دی گئی ہے. شدیدن، بڑا شدید پہرا لگا دیا گیا ہے. وشہبا، اور یہ جو شہاب ثاقب ہے ان کا بڑا سٹاک جمع کر لیا گیا. میزائل کھڑے ہوئے وہاں پہ کہ اب اگر کوئی جائے گا تو پھر اس کا پیچھا جو ہے وہ میزائل کرے گا، وہ شہاب ثاقب. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم تو بیٹھا کرتے تھے وہاں اپنے مورچوں میں سننے کے لیے. مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ. یہ سورہ آل عمران میں یہ لفظ آیا ہے، اِسْتُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے نبی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے صبح کے وقت، اہل ایمان کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے، مورچہ بند کر رہے تھے، تو ان کی بھی کوئی جگہ ایسی تھی جہاں یہ تاک میں بیٹھتے تھے، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر پھر وہ ملائکہ کی باتیں سنتے تھے، اور اس سے جو چیزیں ملتی تھی آ کر وہ ان اپنے جو ان کے کلائنٹس تھے یہاں انسانوں میں سے جو کاہن وغیرہ، ان کے وہ کانوں میں پھونکے مارتے تھے. اس سے ان کا دھندا چلتا تھا. تو ہم بیٹھا کرتے تھے اس آسمان میں اپنے مورچوں میں، اپنی جگہوں پر، کمین گاہوں میں. کمین گاہ کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا مورچے سے. اپنی کمین گاہوں میں ہم بیٹھا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو جو کوئی اب چننے کی کوشش کرے گا وہ اپنی گھات میں پائے گا ایک شہاب. رصد کہتے ہیں گھات میں ہونا کسی کا. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب جو ہے گھات میں ہے، وہ پکڑ اس کی طرف سے گرفت آیا چاہتا، تو وہ دیکھے گا شہاب ثاقب کے گویا کہ وہ تیار ہے بالکل اس کا پیچھا کرنے کے لیے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کے ساتھ جو زمین میں بس رہے ہیں ان کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان زمین والوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ کسی بھلائی کا، خیر کا، رشد کا ارادہ فرمایا. یہ ہم نہیں جانتے کہ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں ہم میں بھی کچھ صالح بھی ہیں، یا تھے، رہے ہیں، اچھے لوگ بھی رہے ہیں جنوں میں، اور کوئی دوسرے قسم کے لوگ بھی ہیں. اب یہاں اشرار کا لفظ نہیں لائے، یہ ہے حکمت تبلیغ. دون ذالک، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، شریف بھی ہیں، لیکن کچھ دوسری قسم کے بھی ہیں، اس سے کمتر لوگ بھی ہیں. کننا طرائق قددا، ہم تو بہت سے طریقوں میں بٹے ہوئے تھے، بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، طرح طرح کا ہر ایک کا اپنا. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہم نے بھی اپنے مشرب اور مسلک بنا لیے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے یہ بات اچھی طرح جان لی، پورا یقین ہمیں ہو گیا، لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم اللہ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکیں گے، عاجز کر سکیں گے، یعنی اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، نہ ہی کہیں بھاگ کر کائنات کے اندر جو ہے کہیں ہمارے لیے چھپنے کی جگہ. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا، اور ہم نے تو بھائی جب یہ ہدایت والی بات سنی ہے، یہ رہنمائی ہم نے سنی ہے، ہم تو ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں اسے کرنا چاہیے، نہ اس کا کہ اس پہ کوئی کمی کی جائے گی اور نہ اس کا کہ اس پر کوئی زیادتی کی جائے گی. لا يخاف بخسا ولا رهقا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. اب ذرا بات کو کھولا اور دیکھو ہم میں سے مسلم بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، اور قاسطون بھی ہیں، نا انصاف بھی ہیں، زیادتیاں کرنے والے بھی. فمن اسلم، تو جو اسلام لایا، جس نے کہ اطاعت قبول کی، فاولئک تحروا رشدا، تو انہوں نے تو رشد اور ہدایت اور کامیابی اور سعادت جو ہے اس کو حاصل کر لیا، اندازہ کر کے اس کا پتہ چلا لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور یہ بھی جان لو کہ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، تو وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بن کر. یہ ہے وہ 15 آیات، یہ ہے ان کا کلام کہ جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا ہے. اب ذرا آ جائیے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بہت مختصر ہے، دوسرا مقام جو ہے سورہ احقاف کا، اس میں صرف 4 آیتیں ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور اے نبی یاد کیجئے جب کہ ہم نے آپ کی طرف رخ پھیر دیا جنوں کی ایک جماعت. یہاں بھی لفظ نفر آیا، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا.
جنوں کی ایک جماعت، ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا، آپ کی طرف رخ کیا۔ یستمعون القرآن، وہ پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنتے رہے۔ فلما حضروہ، تو جب وہ وہاں موجود تھے، سن رہے تھے، قالوا انصتوا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش، پوری توجہ سے سنو۔ اب دیکھیں یہ وہی دو الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر اسے سنو اور خود خاموش ہو۔ وہی انہوں نے آپس میں کہا تو چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو، بہت اعلیٰ کوئی کلام ہے جو اس وقت یہ صاحب جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، فلما قضی، جب وہ قرات پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، فجر کی نماز تھی، حضور نے نماز ختم کر لی، ولوا الی قومہم، تو وہ اب چلے گئے پیٹھ موڑ کر اپنی قوم کی طرف، منذرین، انہیں بھی خبردار کرنے کے۔ قالو، اور وہ خبردار کرنا کیا تھا؟ کہا انہوں نے یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، یعنی تورات کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے، تورات کی تکذیب نہیں کرتی، تصدیق کرتی۔ یہدی الی الحق، اور وہ تو حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، صحیح راستہ دکھانے والی ہے، ہدایت جو ہے دینے والی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راہ کی طرف رہنمائی فرمانے والی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم لبیک کہو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر، لبیک کہو، لبکو، فوراً تصدیق کرو، فوراً ایمان لاؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے گناہوں میں سے، یہ بات سورہ نوح میں آ چکی ہے، من ذنوبکم، یعنی جو ایمان لانے سے پہلے کے گناہ ہیں وہ سب معاف ہوتا ہے، اس کے بعد کا معاملہ جو ہے وہ ایک نیا حساب کتاب وہ شروع ہوگا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں چھٹکارا دے دے گا دردناک عذاب سے، اگر تم ایمان لاؤ گے اس کتاب پر اور اس داعی اللہ کی دعوت جو ہے اس کی پکار پر لبیک کہو گے۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ پھر اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور خوش پناہ، اولئک فی ضلال مبین، یقیناً وہ تو کھلی گمراہی کے۔ یہ 4 آیات ہیں سورہ احقاف کی، اور یہ 15 آیات ہیں سورہ جن کی۔ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، پہلا سوال یہ ہے، آیا یہ دونوں ایک ہی واقعے کی 2 تفسیریں ہیں یا یہ 2 علیحدہ واقعے؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ 2 علیحدہ واقعے۔ پہلا واقعہ زمانی اعتبار سے جو سن 4 سے سن 7 تک اس عرصے میں کہیں ہوا ہے، جبکہ فزیکل پرسیکیوشن اپنے پورے عروج کو پہنچ چکی تھی، اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور یہ واقعہ جیسے کہ روایت میں آیا ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہ حضور جب تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے میلے کی طرف، تو رات کا پڑاؤ جو ہے وادی نخلا میں ہوا اور وہاں آپ نے فجر کی نماز میں پڑھا، یہ واقعہ ہو۔ اس میں جو جن ہے صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں کوئی خاص اندازہ نہیں تھا، صرف انہیں یہ پتا چلا تھا کہ آسمانوں پر پہرا لگ گیا ہے، کوئی خاص بات ضرور ہے، کہیں شاید کسی نبوت کا ظہور ہوا ہو، کوئی خاص معاملہ ضرور ہے، ورنہ یہ پہرے نہیں ہوتے تھے، ہم تو یہاں بیٹھا کرتے تھے، سانگل لیتے تھے، کاہنوں کو جا کے کانوں کے اندر پھونکے مارتے تھے، ہمارا دھندا چل رہا تھا، یہ پہرے جو لگ گئے کوئی خاص واقعہ ہے۔ اب وہ تلاش کے اندر نکلے ہوئے ہیں کہ اچانک ان کا گزر وہاں سے ہو گیا، ان پر پورا عقدہ کھل گیا اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یا تو وہ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، اور وہ عیسائی کے جو تثلیث کے قائل ہیں، جنہوں نے اس وقت کی جو تثلیث تھی، یہ بھی جان لیجئے، اس میں 2 تثلیثیں ہیں دنیا میں، ایک تثلیث ہے اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ تثلیث تھی ابتدائی تثلیث، اور ایک تثلیث ہے خدا اور روح القدس اور بیٹا یعنی حضرت مسیح، یہ 2 تثلیثیں ہیں ان کے ہاں۔ تو یہاں جو فرمایا گیا یہ وہ تثلیث ہے کہ جس کا انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھ چکے کہ ہمارے رب کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور رفیع ہے کہ وہ کسی کو جورو بنائے یا بیٹا بنائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو عقیدہ تثلیث جو تھی عیسائیت کی اس کے اوپر وہ تھے، یا پھر وہ مشرکین تھے، اس لیے کہ مشرکین نے بھی، جو مشرکین عرب تھے انہی کے دین پر تھے وہ، اس لیے کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور انہوں نے جو بات سمجھی ہے پوری طرح تفصیل سے بیان کی ہے
جبکہ یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ سن 10 نبوی کا ہے، جبکہ حضور طائف سے واپس تشریف لے جا رہے تھے، طریق السیل سے جا رہے تھے، وادی نخلا میں آپ نے قیام فرمایا، وہی فجر کا وقت ہے اور وہاں وہ آئے ہیں، اور وہاں آپ کو بین السطور صاف نظر آ رہا کہ وہ جو جن تھے وہ کافی چیزوں سے واقف تھے، موسیٰ کے جاننے والے تھے، کتاب کے جاننے والے تھے، گویا کہ وہ اس اعتبار سے کوئی وہ زیادہ ناواقف لوگ نہیں تھے، البتہ اس گمان میں تھے کہ شاید اب یہ آخری کتاب تھی تورات کی، اور شاید آخری تھے نبی موسیٰ، اب ان کے بعد شاید کوئی اور نبی آنے والے نہیں تھے، لیکن چونکہ باقی سارا تصور ان کا مکمل تھا، لہذا فوراً وہ ایمان لائے اور فوراً انہوں نے داعی کی حیثیت اختیار کر لی اور جا کر اپنی قوم کو جس قدر زوردار انداز کے اندر دعوت دی ہے، واقعہ یہ کہ انسانوں میں تو اس کی مثال اگر ملے گی تو ابو بکر صدیق کے سوا شاید کسی کی مثال نہ ملے، کہ ایک مرتبہ کلام پاک سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مرتبہ، اور داعی کی حیثیت اختیار کر لی، اپنی قوم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں لبو لبیک کہو اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر، قبول کرو اس کو، تصدیق کرو اس کی، ایمان لاؤ اس پر۔ یہ جو معاملہ ہے یہ تو واقعتاً وہ صدیقین کے زمرے کے وہ یہ جو ہے جنات ہیں، اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی ان سے بھی کہ وہ اپنے کسی نبی کا ذکر نہیں کر رہے، اپنے ہاں کی کسی کتاب کا ذکر نہیں کر رہے، ورنہ تو اس کا ذکر کرتے کہ ہمارے ہاں جو کتاب ہے یا ہمارے ہاں جو نبی آئے ہیں یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں کے نبیوں نے اور رسولوں نے کی ہے، قطعاً نہیں۔ نام لے رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کا، اگر ذکر کر رہے ہیں تو تورات کا، تو معلوم ہی ہوا کہ کوئی سلسلہ نبوت اور رسالت جنات میں نہیں ہے، بلکہ رسالت اور نبوت کے اعتبار سے جنات بھی انسانوں ہی کے تابع ہیں، جو بھی رسول بھیجے گئے انسانوں میں اور نبی مبعوث کیے گئے ان کے مخاطب ہے انس بھی اور جن بھی، اور یہ بات جو ہے بڑی تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ سورہ رحمان تو ہے ہی پوری کی پوری اس میں مسلسل تخاطب تسمیہ کے سیرے سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالقوة، تسمیہ کے سیرے سے۔ سنفرغ لكم ایھا الثقلان، اے وہ دو بھاری مخلوقوں ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں۔ تو سورہ رحمان کو پڑھ کر بھی اگر وہ بات واضح نہیں ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ ذہن کے اوپر کسی غلط فکر کا، غلط سوچ کا، غلط نظریے کا کوئی بہت ہی غلیظ اور کوئی بہت ہی بھاری حجاب جو ہے وہ پڑ گیا ہے، ورنہ وہ حقیقت بالکل علم نشرہ ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، پوری امت کا 1400 برس کا، اس سے اصل میں ہٹ کر راہ نکالنا جو ہے در حقیقت وہی ہے کہ جو چیز انسان کے لیے جو اس کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اب آئیے ذرا ایک ایک لفظ پر بھی ہم ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ قل اوحی الیہ، یہ سب سے پہلے لفظ قل پر غور کیجئے، حضور کو یہ وحی کیوں کی گئی، کیوں کہا گیا کہ اس واقعے سے آپ اپنے ان لوگوں کو خبردار؟ یہ اس لیے کہ معلوم ہو جائے کہ جیسی سرکشی اے قریش تم کر رہے ہو، جن گمراہیوں میں تم مبتلا ہو، اسی قسم کے سرکش، اسی قسم کی گمراہی میں مبتلا جنات بھی تھے، لیکن دیکھو ان کے ایک گروہ نے اس کلام کو سنا ہے اور وہ ایمان لائے، انہوں نے تصدیق کی۔ تم اپنی بدبختی پر غور کرو ذرا کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم سوچنے کے لیے تیار۔ میں جب آج سوچ رہا تھا اس پر تو مجھے سورہ انعام کی آیت نمبر 89 کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ لوگ ناقدری کر رہے ہیں اس قرآن کی، اس وحی کی، یہ حکمت جو انہیں سنائی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے سے، اگر یہ قریش جو ہیں ان کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ پریشان نہ ہو، ہم نے اور قوموں کو تیار کیا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں، وہ اس کی قدر دانی کریں گے، اس کو حفظ جان بنائیں گے، آگے بڑھ کر چومیں گے اس کو اور اس کو قبول کریں گے، لہذا گھبرائیے نہیں۔ إِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اپنے قومیں ایسی ہے جو فوراً تصدیق کریں گے۔ اب ان میں اشارہ انصار مدینہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور دوسری اقوام کی طرف بھی ہو سکتا ہے، پھر ان میں اشارہ ان کی طرف بھی ہے کہ یہ بھی ایک مثال ہے۔ قل کہہ دیجئے ان سے، اوحی الیہ، یہ اوحی الیہ سے اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ یہ بات حضور کو خود معلوم نہیں ہے، یہ بات ذرا کھلے گی بعض حضرات کو، لیکن بات سمجھ لیجیے جو قرآن سے ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، اوحی الیہ وہی کی گئی۔ جب آپ نخلا میں قرآن پڑھ رہے تھے آپ کو معلوم نہیں ہے، اگر ہوتا تو آپ اسی وقت اپنے صحابہ کو بتا دیتے، پھر کسی وحی کی ضرورت نہیں تھی۔
اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چاہے رسول ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، کوئی بھی ہو، جتنا علم دیتا ہے بس وہی علم اس کا ہے، جو علم نہیں دیتا وہ علم اس کو حاصل نہیں ہے۔ کل کا کل عطائی علم ہے، ذاتی علم کسی کا نہیں ہے ذرہ پر، اور یہ وہ شے ہے جس کو بریلوی مکتب فکر کے بھی محققین مانتے ہیں۔ میں نے یہ حقیقت و اقسام شرک میں تفصیل سے بحث کی۔ ان کے جو صاحب علم ہیں، ایک جو ہے عام وائس، نعت گوئی کرتے کرتے وہ کئی مؤذن تھے اور نعت گو ہوئے، اس کے بعد وہ خطیب بھی ہو گئے اور وہ بلکہ خطیبوں کے سردار ہو گئے۔ وہ جو بے پرکی ہانکتے ہیں، جیسے شیعہ ذاکر ہانکتے ہیں، ہر سال نئے ڈرامے جو ہے تصنیف ہوتے ہیں کربلا کے واقعات کے، اور نئے ڈائیلاگز جو ہے سنائے جاتے ہیں، ان کی بات چھوڑ دیجیے۔ جو ان میں اہل تحقیق ہیں ان سے میں نے جب رابطہ قائم کیا، مثلاً ایک ساہیوال جو اب کہلاتا ہے، منمبری تھا اس زمانے میں، وہاں کے بہت بڑے عالم ہیں، بریلوی مکتب فکر کے زعماء میں سے ہیں، میں ان سے پاس کیا، میں نے کہا مسئلہ کیا علم غیب کا؟ تو صاف کہا، کتابیں نکال کے دکھائی کہ ہم 3 باتیں مانتے ہیں حضور کے علم کے بارے میں۔ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں۔ حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں۔ حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ بات 3 باتیں مان لیجیے تو بات ختم ہو گئی۔ اب جھگڑا کرتا باقی رہ گیا یہ کس کا علم تھا کس کا نہیں تھا، یہ ہم کون فیصلہ کریں گے؟ کیا چیز معلوم تھی کیا نہیں معلوم تھی، ہم نہیں ناپ سکتے حضور کے علم کو۔ البتہ جہاں پہ ایسے اشارے مل جاتے ہیں اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات آپ کو خود معلوم ہوئی ہوتی تو وہی کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے علم میں ہوتا کہ فرشتے موجود، یہ جنات آئے ہوئے ہیں اور یہ میری بات سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اور انہوں نے جا کر یہ باتیں صراحت کے ساتھ۔ وہاں پر بھی یہی ہے سورہ احقاف میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے بھیج دیا تھا، ہماری مشیت کے تحت آئے تھے، از خود نہیں آئے تھے۔ اس صرفنا الیک نفرا من الجن، ہم نے رخ پھیر دیا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا کہ وہ آپ کی طرف آئی اور قرآن اس نے سنا۔ یہاں بھی فرمایا قل اوحی الی، کہہ دیجئے مجھ پر وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے توجہ سے سنا۔ استماع کو نوٹ کر لیجئے، سمع یسمع کے معنی ہے مجرد سننا، اور استماع یستمع باب افتعال بنے گا، استماع اس کے معنی پورے توجہ سے کان لگا کر دھیان سے سننا۔ فاستمعوا له وانصتوا، نفر کی جو کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے عربی میں 3 سے 10 تک، اور روایات میں معلوم ہوتا ہے بعض میں کہ یہ 9 تھے، بعض میں 7 کا حصہ، واللہ اعلم۔ فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن، ایک پڑھی جانے والی شے، قرآن کے معنی پڑھی جانے والی شے، اور ہم نے سنی وہ عجبا۔ اب یہ عجب جو ہے یہ مصدر، عجیب صفت مشبہ ہوتی ہے، عجیب، لیکن عجیب کے لفظ کو چھوڑا گیا عجبا، اور جب مصدر آتا ہے بطور صفت تو اس کے اندر بہت مبالغہ ہوتا، بہت عجیب۔ لیکن عجیب کی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ عجیب اردو میں ہم کہتے ہیں کسی شے کو جو ان یوزول ہو، غیر معمولی سی، عام حالت سے علیحدہ۔ عربی میں عجیب کے معنی ہے نہایت دل کو لبھانے والی، دل کو پسند آنے والی۔ جو آیا ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں کہ حضور کو ایک موقع پر حکم دیا گیا کہ اب آپ مزید کوئی نکاح نہیں کرتے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے کسی خاتون کا حسن جو ہے آپ کو بہت ہی پسند آ جائے، دل کو لبھائے، لیکن اب نکاح کی آپ پر پابند، آئندہ آپ کوئی اور نکاح نہیں۔ تو یہ عجب جو ہے در حقیقت یہ لفظ جو ہے عجیب، تو یہ کسی عجیب و غریب شے کو نہیں کہتے بلکہ دل کو لبھانے والی، بہت پسند آنے والی۔ ہم نے سنا ایک قرآن جو بڑا ہی دل کو لبھانے والا تھا۔ یہدی الی الرشد، رشد یہاں پر آیا ہے سبیل الرشاد کے معنی میں، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 39 میں، وہ راستہ رشد جو ہے بڑا جامع لفظ ہے۔ آپ 4 الفاظ بار بار دیکھیں گے قرآن میں، فوز فائزون سے بنا، فلاح جس سے مفلحون بنا، سعید یعنی خوشبخت، اور یہ رشید جس سے بنا ہے رشد۔ رشد، فوز، فلاح، ویسے تو اب الفاظ جب بولتے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے جمع کر لیتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک مفہوم ہے، تو اس میں رشد کا لفظ جو ہے اس میں بہت سی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، خوبی، نیکی، بھلائی، علم، سچائی، یہ تمام چیزیں جمع ہوں گی تو رشد۔ یہدی الی الرشد یعنی یہدی الی سبیل الرشاد، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، یہ لام نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے عربی زبان میں انتہائی تاکیدی، عزم مصمم ہے، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ اس میں اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر انہیں پچھتاوا ہوا ہے کہ ہم کن حماقتوں میں مبتلا ہیں، ہم کن گمراہیوں کے اندر جو ہے وہ ہم گرفتار ہیں، کن وادیوں میں بھٹکتے رہے تھے، ہم پر تو حقیقت منکشف ہوئی۔
اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم بھی کبھی اپنی سابقہ زندگی پر اس اعتبار سے پشیمان ہو، جتنی پشیمانی ہوگی اتنے ہی درجے میں عزم ہوگا اصلاح کا اور ارادہ بنے گا اپنے آپ کو بدلنے کا۔ تو یہ در حقیقت ان کی اس پشیمانی کا جو ہے ایک پیمانہ ہے، فَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے۔ یہ جد کا لفظ ہماری ثنا میں آتا، سبحانک اللہم وبحمدک، تعالی جدوں کا، تیری شان بہت بلند ہے۔ انہ تعالی یہی لفظ ہے وہاں پر ثنا میں، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس سے بہت اعلیٰ عرفہ منزہ ہے کہ وہ کسی کو جورو بنائے یا بیٹا بنائے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ چیز اللہ کے شایان شان میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ شرک کی بدترین صورت ہے۔ اقسام شرک میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں، میرے کیسز بہت پھیلے بھی ہیں، عام جو ہے اور بہت پسند کیے گئے الحمدللہ۔ اس لیے کہ بدترین شرک شرک فی ذات بنتا ہے، باقی شرک فی صفات ہے، شرک فی الحقوق ہے، شرک فی العبادت ہے، یہ شرک فی ذات ہے سب سے زیادہ مکروہ شرک، اللہ کا سب سے زیادہ غضب اس پر بھڑکتا، جیسے کہ سورہ کہف کی آیات، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ پرجلال انداز ہے سورہ مریم میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ پہاڑ گر پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، اس گستاخی پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے کہا ہے کہ بیٹا اس کو بنا، اور اللہ کے شایان شان ہی نہیں کہ بیٹا بنائے۔ آخر کیا بنے؟ تجزیہ کیجئے، بیوی در حقیقت کسی کے نوع سے ہوتی ہے، لہذا بالکل برابر ہے۔ انسانوں میں نوع ایک ہے، مرد اور عورت نوع تو ایک ہے، جن سے دو ہیں لیکن باقی تو ہر اعتبار سے بعضکم من بعض، نوع تو ایک ہی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بایولوجی میں سپیشیز تو ایک ہے، سیکسز دو ہیں، تو ایک نوع ہوا، گویا کہ اگر کوئی جورو ہے کسی کی تو اسی کی نوع سے ہے، اور بیٹا ظاہر بات ہے کہ وہ تو در حقیقت وہ بھی اسی کی نوع میں سے ہے۔ بیٹا جو بھی ہوگا، آخر گھوڑے کے ہاں جو پیدا ہوگا گھوڑا ہے، گدھے کے ہاں جو پیدا ہوگا گدھا، انسان کے ہاں جو پیدا ہوگا انسان، تو اللہ کے ہاں جو پیدا ہوگا وہ اللہ۔ یہ ہے در حقیقت شرک کی وہ بدترین صورت کہ ہر اعتبار سے اللہ کے ساتھ بالکل مساوی کر دینا والا معاملہ جو اس شرک میں آتا ہے کہ اس کے لیے کسی کو جورو یا اس کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیا جائے، اولاد قرار دیا، وہ تو بالکل نوع ہی ایک ہو گئی، ایک درجہ ہے، سید زیادہ سید ہے، مغل زیادہ مغل ہے، راجپوت کا بیٹا راجپوت ہے، تو اللہ کا بیٹا تو مکمل صدا ہے، بالکل برابر کا ہے، کفو ہے، ہم پلہ ہے، مد مقاتل۔ یہ ہے در حقیقت انہ تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، وہ اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ وَمَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ یہ سفیہ جو ہے یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا ہمارے ہاں کے بڑے بدھو اور بڑے یہ جو بنے پھرتے تھے ہمارے گرو گھنٹال، ہمارے لیڈر ہمیں بڑی غلط پٹیاں پڑھاتے رہے، اور انہوں نے ہمارے ان بے وقوفوں نے اللہ پر جو ہے بڑی غلط باتیں جو ہے جڑی ہیں اور غلط اللہ کی طرف منسوخ کیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا اور اللہ نے کسی کو جو ہے اپنا برابر کا درجہ دے دیا ہے۔ تو یہ شیطان لعین کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اس کی ذریت معنوی اصول بھی مجموعی طور پر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ۔ یہ ہے وہ سادہ لوحی، بہت اہم ہے یہ آیت۔ اکثر و بیشتر عوام الناس اسی سادہ لوحی میں مارے جاتے ہیں۔ آپ کا عام بیچارہ بریلوی جو ہے وہ کیا سمجھے، وہ تو اپنے مولوی کی بات سنتا ہے، اپنے وائس کی بات سنتا ہے، کوئی گمان نہیں کر سکتا کہ یہ تو دھوکہ دین کے اللہ کے قوم۔ اسی طریقے سے کوئی شیعہ ہے، اسی طرح قادیانی ہے، قادیانیوں کا ہر شخص ان میں سے ریسرچ نہیں کرتا، ہر شخص قرآن مجید کی جو ہے تحقیق نہیں کرے گا کہ ختم نبوت کے کیا معنی ہے کیا نہیں ہے۔ اب جو بھی ان کے ہاں ان کے وہ بٹگر ہے، ان کے گرو گھنٹال ہے، جو پڑھاتے ہیں وہ اپنے اسی خیال کے اندر اس طرح میں دھوکہ دیں گے،
تو عوام الناس دھوکہ کھاتے ہیں اپنے رہنماؤں سے، اور اسی وجہ سے کھاتے ہیں کہ وہی گمان نہیں کر سکتے کہ ہمیں دھوکہ کس لیے دھوکہ دیں گے، اللہ کے حکم کو غلط بات کریں گے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم نے یہ گمان کیا، ہم اس خوش فہمی میں رہے، ہم یہی سمجھتے رہے کہ جن اور انس ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بول دیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دیں۔ وہ جس کو کہتے ہیں فارسی میں کہ بازی بازی بارش بابا ہم بازی، یہ تم کھیل کر رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو کہ اپنے باپ اور دادا کی داڑھیوں کے ساتھ بھی کھیل کرو گے، بارش بابا ہم بازی۔ تو یہ جھوٹ جو ہے تراشنا اور جھوٹ جڑ دینا چاہیے اللہ پر جھوٹ۔ ہم نے یہ سمجھا کہ انسان ایسی حرکت تو نہیں کریں گے، یہ جنات ایسی حماقتیں تو نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ بہت سے مرد جو تھے یا انسانوں میں سے بہت سے لوگ وہ پناہ طلب کرتے تھے جنوں میں سے لوگوں کی، اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب یہاں امکان ہے کہ یہ زادوہم رہقا، زادو کے اندر ایک ضمیر ہے فاعلی، انہوں نے اضافہ کر دیا، ہم ضمیر مفعولی ہے ان کے لیے یا ان میں، لیکن یہ کہ اضافہ کرنے والا کون ہے، کن میں اضافہ ہوا ہے، اس میں دونوں رائے ہو سکتی، یعنی جنوں نے ان انسانوں کو اور گمراہ کیا پھر اور غلط راستے پر ڈالا۔ اچھا تم اشرف المخلوقات ہو کر اور تم ہماری پناہ طلب کر رہے ہو تو ہم تمہیں ایسی وادیوں میں لے جا کے بھٹکائیں گے کہ تم جہنم کا ایندھن ہی بن کر رہو۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے اس طرز عمل نے ان شیاطین جن کے اندر جو نشہ ہے اور چڑھا دیا، یہ ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں، تو گویا کہ ان میں سرکشی، اپنا غرور، تکبر، تمرد، شیطنت، سرکشی جو ہے وہ اور بڑھ گئی۔ تو یہ دو طرفہ ہے، زادوہم رہقا، یہ گویا کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وشس سرکل، کہ یہ ایک دوسرے کی گمراہی کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ دونوں کیا چونکہ اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ یہ بہت ہی یوں معنیین کہیے، اور دونوں معنی جو ہے اس کی اپنی جگہ پر صحیح ہے اور درست۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا، انسانوں نے بھی، جیسے کہ تم لوگ گمان کیے بیٹھے ہو کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں اٹھائے گا کسی کو۔ ہمارے جدید مفسرین میں سے اکثر نے مراد لیا ہے کہ یہ بعث بعد الموت، کہ جیسے تم سمجھتے ہو کہ بس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی اٹھایا نہیں جانا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ویسے ہی انسان بھی اس حماقت میں مبتلا ہے۔ لیکن یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ نے اپنے ایک بندے کے اوپر ہدایت اتار دی ہے، اور اب یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے کہ ہمیں تو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، جواب طلبی ہوگی، جزا و سزا ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ لن یبعث اللہ احد سے مراد ہے بعثت رسول، کہ وہ بھی اس گمان میں تھے جیسے کہ تم اس گمان میں ہو کہ اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں۔ میرے نزدیک یہ دوسرا مضمون ہے یہاں پر، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زیادہ اہمیت دی۔ میں اپنی رائے کے ساتھ جہاں بھی کہیں کسی ایسی شخصیت کی رائے جو ہے اس کو پا لیتا ہوں تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے کہ متفق گردید رائے بو علی با رائے من، تو ایک اطمینان اور اعتماد ہوتا ہے۔ میرے نزدیک یہاں پر مراد بعث بعد الموت نہیں ہے، بلکہ رسولوں کا اٹھایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے تو سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ در حقیقت تار نبوت و رسالت، تار کا لفظ استعمال، یہ تو ایک ایسی ہے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، یہ تترا کا لفظ جس سے لفظ متواتر بنا، پھر ہم نے پے پے اپنے رسول بھیجے، تو رسولوں کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ البتہ حضرت مسیح اور حضور کے مابین 600 برس کا فصل، اس کو فترت اولا کہتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ یہ اتنا بڑا وقفہ آیا ہے نبوت اور رسالت کے سلسلے میں، حضرت مسیح علیہ السلام اور حضور کے مابین کے وقفے کو۔ اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت میں، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 19ویں، وہاں پہ الفاظ ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ فترت وحی کا دور تھا، 600 برس بیت گئے تھے، تو ایک گمان کرنے کی گنجائش تھی کہ شاید سلسلہ ختم ہو چکا، اب شاید کوئی کتاب آنے والی نہیں، اب شاید کوئی رسول آنے والے نہیں۔ اور جن لوگوں نے حضرت مسیح تک بھی جن کی رسائی نہ ہوئی ہو اور صرف حضرت موسیٰ ہی کو جانتے ہو، وہ تو سمجھیے کہ وہ بہت طویل عرصہ بیت چکا۔ اس اعتبار سے گمان پیدا ہوا کہ شاید بس نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ میرے نزدیک یہ اس آیت کا مفہوم جو ہے یہ زیادہ قرین قیاس ہے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی